إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج انشاءاللہ تعالی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 4 سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک ماذا احل لہم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں. قل احل لکم الطیبات. آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. یعنی ایک جملے میں کیٹاگوریکل مینشن کر دیا کہ جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام حلال ہیں، پاک ہیں، سوائے ان چیزوں کے جن کا پیچھے 11 چیزیں جن کا بیان گزر چکا. تو تمام پاکیزہ چیزیں چاہے ان کے بارے میں نہ بتایا جائے وہ فی نفسی ہی پاک ہی تصور کی جائیں گی. جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ہمارے پہلے 300 سال کے مسلمان تو دور کی بات، آج سے 300-400 سال پہلے تک کے جو مسلمان تھے ان کو بھی کینگرو کے بارے میں نہیں پتا تھا. لیکن آج الحمدللہ ہم بڑے وثوق کے ساتھ کینگرو کے بارے میں جانتے ہیں اور قرآن کی روح سے یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ حلال ہے، کیونکہ وہ بھی سبزی خور ہے. سبزی خور چوپایا، جس کا پہلے ذکر گزر چکا کہ بہیمت الانعام جتنے ہیں وہ سارے کے سارے تمہارے لیے حلال ہیں. لہٰذا یہ جو سوال کیا جاتا ہے جی بھینس کہاں حلال لکھی ہوئی ہے، فلاں چیز کہاں حلال لکھی ہے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھینس حلال لکھی ہے نہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ فقہ حنفی میں یا فقہ شافعی مالکی میں کینگرو حلال لکھا ہے یا نہیں. میں بتاتا ہوں حلال ہے تو آپ میرے مقلد ہو جائیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اجتہاد اور اجماع قیامت تک کے لیے جاری رہے گا، کسی شخصیت پر فکس نہیں ہوگا. ورنہ آج کے دور کے جو مسائل ہیں ان کا ہم کہاں سے رزلٹ نکالیں گے؟ تو تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. تو بھینس کا ذکر قرآن حدیث میں موجود ہو یا نہ ہو، میں نے تو بتایا بہیمت الانعام میں اس میں آتی ہے وہ چیز. جتنی چیزیں ہیں جو سبزی خور ہیں سوائے ان کے جن کو حرام کر دیا گیا، جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ سبزی خور تو گدھا بھی ہے لیکن اس کو حرام کر دیا گیا. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر گدھے کے گوشت کو قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا اور گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دے دی. تو تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. وما علمتم من الجوارح مکلبین. اور وہ چیزیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں جو تمہارے سکھائے ہوئے جانور شکار کرتے ہیں. تعلمونہم مما علمکم اللہ، کہ جن کو تم سکھاتے ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے. تو ایسے جانور جو سدھارے ہوئے جانور ہیں ان کا شکار بھی تمہارے لیے حلال ہے. اس میں ٹاپ آف دا لسٹ کتا آ سکتا ہے. پالتو کتا جو کہ شکار کے لیے پالا جائے اس کا شکار بھی حلال ہے. اسی طریقے سے پالتو پرندے باز وغیرہ کہ جن کو شکار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان کا شکار بھی تمہارے لیے حلال ہوگا. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. تو کھاؤ جو شکار تمہارے لیے پکڑتا ہے اس میں سے، اور اللہ کا نام لے لیا کرو اس جانور پر.
واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالی حساب لینے میں جلدی فرمانے والا ہے۔ تقوی کی تلوار ہر وقت تم پر لٹکنی چاہیے۔ یہاں پر میں 3 حدیثیں اسی کانٹیکسٹ میں بیان کروں گا تاکہ بات مزید وضاحت کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کا نام لے کر کتا چھوڑو، ایسا پالتو کتا جو تم نے شکار کے لیے پالا ہے، اللہ کا نام لے کر اس کو چھوڑو، تو 3 آپشن ہے۔ اگر وہ شکار کو زندہ پکڑ لے اور تمہارے پاس لے آئے تو تم اس کو ذبح کر کے کھا لو، تمہارے لیے حلال ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ جانور اس کو پکڑے لیکن اس طرح پکڑے کہ اس جانور کی جو شکار ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے، وہ مر جائے۔ اگر کتے کو اللہ کا نام لے کر چھوڑا ہوا ہے اور کتا اس دوسرے جانور کو مار بھی دیتا ہے تو وہ جانور بھی پھر حلال ہوگا۔ اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ کتا اس جانور کو صرف مارتا نہیں بلکہ اس میں سے کھا بھی لیتا ہے، تو اب اس صورت میں وہ شکار آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کتے نے اپنے لیے شکار کیا، تمہارے لیے نہیں کیا۔ ظاہر لاجیکل بات ہے، اگر آپ کے لیے کیا ہوتا تو اس کو وہ صحیح رہنے دیتا، خود نہ استعمال کرتا۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ اگر کسی نے اللہ کا نام لے کر شکار کے اوپر تیر چلایا بسم اللہ پڑھ کر اور اس شکار کو لگ گیا، اس کے بعد شکار جو ہے وہاں سے غائب ہو گیا، پھر زخمی حالت میں تھوڑی دیر بعد وہ جانور مر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اگر وہ جانور تمہیں مل جائے اور اس کے جسم میں تعفن نہ پھیلا ہو، بدبو نہ ہو، تو وہ تم کھا لو، تمہارے لیے حلال ہے، اگرچہ وہ مر چکا ہوگا، چونکہ تیر جو ہے وہ اللہ کا نام لے کر چھوڑا گیا تھا اس لیے وہ جانور حلال ہوگا۔ اسی تیر پر آج آپ گولی کو بھی قیاس کر سکتے ہیں، یا چھرے والی جو بندوق ہے اس کو بھی اگر بسم اللہ پڑھ کر یوں چلایا تو جانور کو ذبح کرنا پھر شرط نہیں ہوگا، جس طرح عام جاہل عوام میں مشہور ہے۔ اگر اللہ کا نام لے کر چلایا تو تیر بھی کاٹنے کا کام بھی کرتا ہے اور خون نکالنے کا، اور یہی کام چھرا بھی اور گولی بھی کرتی ہے، اس کو اس پر قیاس کیا جائے گا۔ اب یہ مسئلہ فقہ حنفی میں کہیں نہیں لکھا ہوا، اس زمانے میں تو ہے ہی نہیں تھے، تو اب میں یہ بتا رہا ہوں تو آپ میرے مقلد ہو جائیں گے۔ تو میں ساتھ ساتھ عقیدہ کلیئر کر رہا ہوں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دین کسی شخصیت کا محتاج نہیں ہے، ہر بندہ دین میں اپنی کنٹریبیوشن کرتا چلا جائے گا، قیامت تک اجتہاد کا سلسلہ جاری رہے گا، اجماع کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی جانور کو ذبح کرنے لگو تو اپنی چھری تیز کر کے اس کے ذریعے جانور کو آرام پہنچاؤ، یعنی چھری جو ہے وہ شارپ ہونی چاہیے، تیز ہونی چاہیے، کھنڈی چھری کے ساتھ کریں گے تو جانور کو تکلیف ہوگی۔ اور میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ ذبح میں اتنی حکمت ہے کہ ذبح جب جانور کیا جاتا ہے اور مکمل اس کی گردن ریموو نہیں کی جاتی تو اس کی برکت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ سائنٹیفکلی جب وہ جانور تڑپتا ہے تو اس کے اعصاب کا چونکہ دماغ کے ساتھ رشتہ بھی باقی ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس میں سے خون نکل جاتا ہے، لیکن اگر جھٹکے کا گوشت ہوگا جس طرح یہ سکھ وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں پورے طور پر بلڈ جو ہے وہ اس کے جسم سے نہیں نکلے گا، اور اس میں پھر اندیشہ ہے کہ وہ بیکٹیریاز کے لیے بڑی بہترین میڈیم ہے خون، تو وہ بیماریوں والا جانور ہوگا جب اس کو کھایا جائے گا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 وجوہات کی بنا پر کتا پالا تو وہ تو ٹھیک، لیکن ان 3 وجوہات سے ہٹ کر پالا تو اس پر کیا وعید ہے؟ پہلی وجہ کیا کہ کسی شخص نے کتا پالا کہ اس کو شکار کرنا سکھائے گا تو یہ جائز۔ دوسرا آپشن یہ کہ کتا پالا کھیتی کی حفاظت کرنے کے لیے تو یہ بھی جائز۔ اور تیسرا آپشن یہ کہ ریوڑ کی حفاظت کے لیے یعنی بھیڑ بکریوں کی حفاظت کے لیے اس نے کتا پالا تو یہ جائز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 3 آپشنز کے علاوہ جس شخص نے کتا رکھا اپنے پاس تو روزانہ
ایک روایت بخاری مسلم کی اس میں آتا ہے کہ اس کا ایک قرات عمل اس کے نامہ اعمال میں سے ضائع ہو جائے گا، اور دوسری روایت میں ہے کہ 2 قرات، اور ایک قرات جو ہے یہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک قرات اجر احد پہاڑ جتنا۔ اتنے تو شاید ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی نہ ہو۔ تو یہ جو لوگ فالتو خام خواہ جو ہے وہ کتے پالتے ہیں شوقیہ طور پر، تو ایسے کتے پالنے کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جس گھر میں کتا ہوگا یا تصویر ہوگی یا ایسا شخص جس پر غسل فرض ہوگا، جنوبی ہوگا، تو وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے یہ وعید اسی صورت میں آئے گی کہ جب وہ کتا جو ہے وہ کسی مقصد کے بغیر ہو، جو 3 مقاصد بتائے گئے۔ اسی میں اجتہاداً یہ بھی چیز شامل کی جا سکتی ہے کہ گھر کی حفاظت کے لیے، کیونکہ اگر ریوڑ کی حفاظت ہے تو بدرجہ اولا گھر کی حفاظت جو ہے اس کے لیے بھی کتا رکھا جا سکتا ہے، لیکن کوشش کر کے اس کو گھر کی باؤنڈری کے باہر ہی رکھیں۔ اسی طریقے سے تصویر بھی اور جنبی۔ اب تصویر پہ انشاءاللہ مجھے کبھی ٹائم ملا تو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا، بلکہ اشارتاً تو میں نے اجماع کی حجیت والا جو مسئلہ نمبر 31 کے نام سے ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ رکھا ہوا ہے، اس میں نے تصویر کا مسئلہ تھوڑا بہت ایڈریس بھی کیا تھا۔ یہ تصویر کون سی ہے جس کے بارے میں یہ وعید ہے، تو یہ الگ ایک ٹاپک ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا جائے گا۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور کھانا ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی تم سے پہلے جیوز اور کرسچنز، یہود و نصارہ، اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب میں سے بھی اگر کوئی شخص اللہ کا نام لے کر ذبح کرے گا تو وہ جانور بھی ہمارے لیے حلال ہوگا، اہل کتاب میں سے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے جو فنیٹک قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی میرا قیمتی مشورہ یہ ہے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں فرقہ واریت کی لعنت اس قدر پھیل چکی ہے کہ مسلمان اپنے ہی دوسرے مسلمان بھائی اہل قبلہ سے، اہل کلمہ سے نفرت کرتا ہے۔ تو مجھے کئی بار لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں، کوئی بریلوی کا فون آئے گا تو وہ پوچھے گا جی اہل حدیث کا ذبح کیا ہوا حلال ہے کہ حرام ہے؟ اہل حدیث کا فون آئے گا تو وہ پوچھے گا بریلوی کا حلال کیا ہوا حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو میں پھر ان کو یہ آیت بتاتا ہوں۔ اگلے دن بھی مجھے انگلینڈ سے فون آیا، تو میں نے کہا بھائی اہل کتاب اگر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں تو وہ حلال ہے، تو آپ ان کو اہل کتاب جتنا بھی درجہ نہیں دیتے اپنے مکاتب فکر کے بھائیوں کو جو مختلف مکاتب فکر کے ہیں، چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، یہ ان سے تو بہتر ہے نا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو اہل کتاب جتنا ہی درجہ رکھ دیا جائے تو کم از کم ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا اس معاملے میں۔ والمحصنات من المؤمنات، اور حلال کر دی گئی ہیں محسنہ عورتیں، پاک دامن عورتیں، مومنین عورتوں میں سے تمہارے لیے، یعنی ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہو، لیکن ہو محسنہ، فاشا عورتیں نہ ہوں، محسنہ عورتیں ہوں، پاک دامن عورتیں ہوں، ایسی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن ساتھ کچھ قیود بھی ہیں۔ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان کی جو عورتیں ہیں محسنہ وہ حلال ہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب کہ تم ان کو حق مہر ان کا دے دو، محسنین غیر مسافحین، اور مقصد تمہارا شادی کرنے کا پاک باز بننا ہو، شہوت رانی مقصد نہ ہو، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی چوری چھپی کی دوستی مطلوب ہو، اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، تب تمہارے لیے یہ تمام معاملات حلال ہوں گے۔ اور ساتھ ہی یہ بات آ گئی بٹوین دی ورڈز جو ہے وہ دھمکی بھی ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی بھی انکار کر دے گا
ایمان کا، فقد حبط عملہ، تو بے شک اس کے اعمال برباد ہو گئے، حبط ہو گئے، ضبط ہو گئے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص پھر آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی اگر ایمان کے جانے کا خطرہ ہے تو پھر اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ دیکھیں ایک معاشرہ وہ تھا کہ جس معاشرے میں مرد ڈومیننٹ تھے، عرب کے معاشرے میں، اس وقت حکمت یہ تھی کہ اگر کوئی اہل کتاب کی عورت مسلمان مرد سے شادی کرے گی تو جو اولاد پیدا ہوگی وہ مسلمان ہوگی، اور عین ممکن ہے کہ اس مسلمان کے کریکٹر سے متاثر ہو کر وہ عورت بھی اسلام قبول کر لے۔ لیکن آج معاملہ بہت خطرناک ہو چکا ہے، آج عین ممکن ہے کہ وہ اپنے ایمان سے ہی جاتا رہے۔ پھر دوسری خطرناک بات یہ ہے کہ آج جو اہل کتاب ہیں ان میں سے اکثر تو منکرین خدا ہی ہو چکے ہیں، ایتھیسٹ ہو چکے ہیں۔ یہ کیسے پتہ چلے گا اہل کتاب ہے؟ چاہے اہل کتاب مشرک بھی ہوں تب بھی نکاح جائز ہے۔ کہ بعض لوگوں نے یہ بھی بیچ میں سے کوئی ایک پخ نکال دیا ہے کہ جی وہ اہل کتاب وہ تھے جو شرک نہیں کرتے تھے، اور بھائی اہل کتاب وہ شرک کرتے تھے، سورۃ المائدہ میں ہی آ جائے گا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہے۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح نے کہا، کیا کہا تھا؟ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے جنت اس پہ حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو قرآن پاک میں جن جیوز اور کرسچنز کو ایڈریس کیا گیا وہ مشرک ہی ہیں، اور جو مواحد تھے وہ ویسے ہی ایمان لے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہذا یہ شرط نہیں ہے مشرک ہوں لیکن وہ اہل کتاب ہیں، لہذا اہل کتاب مشرک اور بت پرست مشرکین میں بھی اللہ نے فرق رکھا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ غیر مسلم مشرکین اور مسلمانوں میں جو بیچارے شرک میں مبتلا ہیں ان میں فرق کریں، ان کو کافر اور مشرک اور بدعتی ڈکلیئر نہ کریں، اور اسی طریقے سے دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ کتاب و سنت کے منہج والوں کو جو بیچارے اپنی طرف سے نہیں حدیث سناتے ہیں آپ کو کہ خدا کے لیے اس حدیث پر چلیں، گستاخ رسول نہ ڈکلیئر کریں ان کو۔ گستاخ رسول تو وہ ہے جو حدیث سن کر بات پر عمل نہ کرے، جو حدیث بتاتا ہے کہ بھئی صحیح بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے، وہ کہاں سے گستاخ رسول ہے؟ گستاخ رسول وہ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر اپنے فرقے کے بزرگوں کو پرائرٹی دیتے ہوئے کہے گا ایڈے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں، وہ ہوگا گستاخ رسول۔ جو ایمان والا ہے سمعنا واطعنا، سنا اور اطاعت اختیار کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے بات نکل گئی اس کو وہ اپنے لیے حرز جاں بنا لیا۔ تو یہ اہل کتاب والا معاملہ بھی الحمدللہ اس حوالے سے میں نے ایڈریس کر دیا۔ اب قرآن پاک کی اہم ترین آیت آ رہی ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6۔ ایک آیت کے اندر شریعت اسلامیہ کے 3 بڑے احکام جو طہارت سے ریلیٹڈ ہیں ان کا طریقہ کار آ گیا ہے۔ نمبر 1 وضو، نمبر 2 غسل، اور نمبر 3 تیمم، اور اس میں ساتھ ہی استنجا کا بھی ذکر موجود ہے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا کہ سورۃ البقرہ از دا بلیو پرنٹ آف اسلامک شریعہ، اسلامک شریعہ کا بلیو پرنٹ، ابتدائی خاکہ سورۃ البقرہ ہے۔ اس میں سارے احکام کا سکیچ آ گیا تھا، وہ ہم نے ڈیٹیل سے الحمدللہ تقریباً 30 لیکچرز میں کور کیا تھا۔ پھر سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ یہ کنکلوژن ہے اسلامک شریعت۔ تو یہ سورۃ المائدہ تو پرٹیکولر اسلامک شریعت کا کنکلوژن ہے، آخری احکام جو اسلامک شریعت کے ہیں وہ اس صورت میں آئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ بات ہی حلال اور حرام سے شروع ہو رہی ہے۔ پیچھے ہم پچھلا پورا لیکچر جو ہے 3 آیات صرف کور ہوئی تھی، اور آج بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک اور شرعی حکم آنے والا ہے طہارت سے ریلیٹڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اب دیکھیں اس صورت میں بار بار اے ایمان والو خطاب ہوگا کیونکہ یہ شریعت کے احکام آ رہے ہیں. مدنی صورت ہے. اذا قمتم الی الصلاۃ، جب کبھی بھی تم کھڑے ہو نماز کے لیے، نماز کا ارادہ کرو. فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو. اب یہ وضو کا طریقہ آ رہا ہے. انشاءاللہ پہلے میں یہ آیت نمبر 6 مکمل کروں گا، اس کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں ڈیٹیل کے ساتھ اسی آیت پہ انشاءاللہ باقی آج گفتگو ہوگی. قرآن پاک آپ بند کر دیں گے. صحیح احادیث کی روشنی میں وضو کا صحیح طریقہ، غسل کا، اسی طریقے سے تیمم کا، یہ تمام احکام یہ آج تو کور نہیں ہوں گے. ظاہر ہے ہماری 55 سے 60 منٹ کی کلاس ہوتی ہے. آج بمشکل جو ہے وہ اس میں سے پہلا حصہ جو ہے وہ کور ہوگا، باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے. لیکن پہلے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے جائیں تاکہ بات سمجھ آ جائے. اور یہاں میں ایک جوک کے طور پہ شروع پہ بات بتا دوں آپ کو، یہ ریل جوک ہے. میرے پاس ایک تبلیغی جماعت کے بھائی آئے، تو ان کے چچا جو تھے وہ 25 سال جماعت میں لگا چکے تھے. تو جب وہ میرے ساتھ اسلام آباد میں رہنا شروع ہوئے، میں نے ان کو قرآن و حدیث کی دعوت دینا شروع کی. تو کہنے لگے جی میرے چچا نے کہا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو وضو کا طریقہ ہے نا، یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے. یہ بالکل ریل بات میں آپ کو کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ساری تبلیغی جماعت پہ پورٹریٹ ہو جائے گا یا سارے بریلویوں پہ یا دیوبندی یا اہل حدیث پہ. یہ کسی ایک بندے کا بھی فیل ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ بتاؤں کہ عوام میں مسکنسیپشن کیسی پھیلی ہوئی ہے کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ناقص دین دے کر گئے تھے جو بعد میں مکمل ہوا ہے. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بغیر پہلے جو لوگ وضو کرتے تھے وہ کیسے کرتے تھے؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں کی خاک میری آنکھوں کا سرما. ان کے نام کے اوپر جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، ان کا کوئی قصور نہیں. آج 2.25 ارب کرسچنز عیسیٰ بن مریم کو خدا کا بیٹا تصور کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر رہے ہیں، لیکن عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بھی نفرت نہیں ہے. جب ہم یہ قرآن سے آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ اس چیز کا ارادہ کرے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 آگے آ جائے گی کہ عیسیٰ کو، ان کی والدہ کو اور سارے زمین میں جتنے لوگ آباد ہیں ان کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا کچھ. تو کیا ہم عیسیٰ بن مریم کی توہین کر رہے ہوتے ہیں قرآن میں یہ پڑھ کے؟ نہیں، ہم بتا رہے ہوتے ہیں توحید اور شرک کا فرق. کیا اللہ تعالیٰ نے گستاخی کی ہے اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو، ان کی والدہ کو؟ ایون سورۃ الملک میں تو آیا قل ارأیتم من اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بالفرض اللہ اگر مجھے ہلاک کر دے، میرے صحابہ کو ہلاک کر دے، تو تمہیں کافروں کون بچائے گا عذاب سے؟ ہمیں تو اپنے بارے میں فکر ہے، حالانکہ وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا. یہ صرف بات سمجھانے کے لیے. کافروں تمہیں کس چیز کی جو ہے وہ گارنٹی مل چکی ہوئی ہے؟ جو اللہ کی شریعت کا انکار کرتے ہو، اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہو علیہ السلام. تو یہ بات کو سمجھنا ہے. تو لہٰذا میں احساسات تو میں نے ان کو کہا بھائی قرآن میں وضو کا طریقہ لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں. بخاری اور مسلم کی ملا کے تقریباً 1500 حدیثیں ایسی ہیں جو وضو، غسل، تیمم اور نماز کے احکامات پہ ہیں. 1500 حدیثیں. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل کر کے گئے ہیں الحمدللہ. اور اس میں آیت آ چکی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند فرمایا. تو اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کی طرف کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لیا کرو اپنے چہرے. چہرے کی تعریف عرف عام میں وہی ہے جہاں سے عموماً ماتھے کے بال جمتے ہیں، وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک. یہ ہے لمبائی اور چوڑائی ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک. یہ آپ ڈکشنری میں دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈکشنری کا مسئلہ ہے. اس کو عرف عام میں چہرہ کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ چہروں کو دھو لیا کرو. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو کوہنیوں تک. کوہنیوں تک کا مطلب ہے کوہنیاں بھی اس میں شامل ہیں، اس سے پہلے نہیں، کوہنیاں بھی شامل ہیں اس میں. اس کو بھی دھو لیا کرو. ید کا لفظ عربی زبان میں یہ پورے بازو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کندھے سے لے کر یہاں تک. اسی لیے فرما دیا گیا ساتھ ہی کہ کوہنیوں تک.
وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کیا کرو اپنے سروں کا، اپنے سر کا مسح کیا کرو. یہ ترتیب بھی آتی جا رہی ہے، یہ وضو کے فرائض آتے جا رہے ہیں جو مینلی سٹرکچر ہے وضو کی. حالانکہ اس میں کلی کا مسواک کا ذکر نہیں آیا، وہ تمام سنتیں ہیں، وہ احادیث میں ذکر ہے. ایٹ لیسٹ وضو یہ ہونا چاہیے کہ چہرہ دھونا ہے اور دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونے ہیں، اس کے بعد سروں کا مسح کرنا ہے. اب یہاں ہے سر کا مسح، تو اس سے مراد پورے سر کا ہی مسح ہوگا. یہ جو مشہور کیا نا چوتھائی سر اور اتنا سر، ایسا نہیں ہے. جب سر کا ذکر ہے پورا سر، وہ بخاری مسلم سے حدیثیں بھی آئیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سر کا ہی مسح کیا کرتے تھے. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور ٹخنوں تک پاؤں بھی کیا دھو یا مسح کرو. اب یہ عربی لنگوسٹک کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، اس کو آپ سمجھ لیں، کیونکہ یہاں پر ہی اہل سنت اور اہل تشیع کا اختلاف شروع ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات آئی وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور مسح کرو اپنے پاؤں کا ٹخنوں تک، تو کہتے ہیں یہ تو بالکل واضح ترجمہ بن رہا ہے اور آپ پاؤں دھوتے ہیں. تو اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، وہ آپ سمجھ لیں. وہ یہ ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ بی جو آیا نا بازر بی، یہ حرف جر ہے. بی کے بعد آگے جتنے بھی الفاظ آئیں گے ان کو زیر ملنی چاہیے. جیسے ہم سورۃ النساء میں پہلے پڑھ چکے ہیں، بالکل ماضی قریب میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، باللہ ورسولہ، ورسولہ نہیں ہے، لام کے اوپر زبر نہیں بلکہ زیر ہے. حالانکہ فی نفسہ رسولہ ہونا چاہیے، لام کے اوپر زبر ہوتی ہے. اسی طریقے سے سورۃ الفتح میں آئے گا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. تو با کے بعد جتنی چیزیں آئیں گی وہ زیر میں آئیں گی. اب یہ ہونا یہ چاہیے تھا برؤوسکم وارجلکم، لام کے نیچے اگر زیر آتی نا تو یہ با کی وجہ سے زیر آنی چاہیے تھی، تو تب بالکل یہی ترجمہ بنتا کہ مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم، اور اپنے پاؤں کا، الی الکعبین، ٹخنوں تک. تو میں نے قرآن سے ہی مثال دے دی ہے کہ با زیر دیتی ہے تو آگے سب کو دیتی چلی جاتی ہے. بسم اللہ میں بھی آپ دیکھ لیں، بسم اللہ ہی الرحمن الرحیم، سب زیریں ہی آتی چلی جاتی ہیں. تو یہاں بھی وارجلکم ہونا چاہیے تھا. اب پھر یہاں پہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ جو قرات آپ کے پاس ہے اس میں تو ارجلکم ہے، لیکن قرآن کی ایک قرات میں ارجلکم بھی موجود ہے. وہ واقعی ٹھیک ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ قرآن پاک 7 قرات میں نازل ہوا ہے. یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان اتفاقی مسئلہ ہے، اور واقعی ایک قرات میں ارجلکم بھی آتا ہے. اس میں ہم اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ وہ موزوں یا جرابوں پر مسح کے بارے میں ہے. لیکن اس وقت جو مصحف ہمارے سامنے موجود ہے، جس مصحف پر اجماع ہے، چاہے وہ سعودی عرب سے چھپتا ہو، یہ والا، یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ شام کے ایک کاتب نے لکھا ہے، یہی قرآن سعودی عرب سے بھی چھپ رہا ہے اور یہی ایران سے. یہ تو مولویوں نے لڑایا ہوا ہے کہ شیعہ کوئی اور قرآن مانتے ہیں. بھائی شیعہ قرآن کی کوئی تعریف نہیں مانتے، اسی قرآن کو مانتے ہیں. اگر ہو تو قرآن انہوں نے چھاپا ہو، آج تک ہمیں توفیق ہوئی کسی اہل تشیع کے مدرسے سے جا کے قرآن کھول کے دیکھ لیں کہ ہمارے مولوی جو ہمیں پٹی پڑھاتے ہیں کہ جی یہ کہتے ہیں 40 پارے ہیں، تو ہم دیکھیں واقعی 40 پارے ہیں کہ نہیں. اسی طریقے سے ان کو پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہیں. ان کو بھی توفیق ہوئی کبھی ہمیں آگے پوچھیں کہ اہل بیت ہماری جان ہے. ہم نے تو پورا لیکچر ریکارڈ کرایا، پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا اس لیکچر کی وجہ سے. حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، کوئی لحاظ نہیں کیا، جو جو زد میں آتا تھا اس کو رگڑا لگا اس میں. تو ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. تو وہاں ذاکرین ہمارے خلاف بھڑکاتے ہیں، یہ مولوی ان کی عوام کے خلاف بھڑکاتے ہیں. اس کی وجہ سے آج اتنی خلیج بن چکی ہے، یہ دراڑ فل ہوتی نظر نہیں آتی. تو میں نے اہل تشیع بھائیوں سے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ بھائیوں جو اس وقت ہمارے پاس مصحف موجود ہے اس میں تو ارجلکم ہے نا، اس میں تو واضح بنتا ہے کہ پاؤں دھوئے جائیں گے. کیوں؟ یہ زبر کی ضمیر جو ہے وہ پیچھے سے چلتی آ رہی ہے. اب آپ دیکھیں وَأَيْدِيَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور یہ ہے وَأَرْجُلَكُمْ، وہاں یا کے اوپر زبر، یہاں لام کے اوپر زبر، لہٰذا یہ اس کے اوپر لوٹے گی، دھونے کے اوپر. تو وہ یہ بات مانتے ہیں کہ اس قرات میں واقعی دھونا مراد ہے.
اور اہل تشیع میں بھی کچھ گروہ ایسے ہیں جو پاؤں دھونے کے، جیسے زیدیہ ہے، یہ دھونے کے قائل ہیں. ثاقب اکبر صاحب ایک اسکالر ہیں، اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں لیکن کافی حد تک نیوٹرل ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے کہنے کے اوپر، پاکستان کے دینی مسالک، جو ہم نے یہاں لوگوں کو کہا بھی تھا لیں، کافی لوگوں نے لی بھی تھی. تو اس میں جو اہل تشیع کے مختلف گروہ ہیں ان کا بھی پورا تعارف بھی موجود ہے اس کے اندر، اور وہ ہر مکتبہ فکر کے ان کے علماء کے انٹرویوز ہیں. یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بریلویوں کے بارے میں اہل حدیث لکھ رہے ہوتے ہیں، اہل حدیثوں کے بارے میں بریلوی لکھ رہے ہوتے ہیں، دیوبندیوں کے بارے میں اہل حدیث لکھ رہے ہوتے ہیں، اور اہل حدیث کے بارے میں دیوبندی. ظاہر ہے جب دوسرے کے خلاف لکھیں گے تو پھر تو سارے ایک دوسرے کو کہیں گے یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. اور جی رائے وینڈ والوں کو تو یہودی پیسہ دیتے ہیں، اور بھائی وہ اپنی جیب سے پیسہ لگا کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے ہمیں ان کے منہج سے اختلاف ضرور ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر مولوی کی کتاب اٹھا لی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کہنا شروع کر دیا جائے کہ وہ کوئی یہودیوں کے ایجنٹ ہے. تو یہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہوئے. یہاں تو یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ نفرتوں کے اوپر چل رہا ہے. تو یہ یہاں ہمارے پاس جو اس وقت قرات موجود ہے اس میں واقعی ہی یہ تو پاکستان کے دینی مسالک میں بھی اہل تشیع کے انٹرویو ان کے علماء سے لیے گئے، بریلویوں کے، اہل حدیث کے، اسی طریقے سے اسماعیلیوں کے، دیوبند کے، سب کے اپنے علماء نے سائن کر کے دیا یہ ہمارے عقیدے ہیں، بھاگ نہیں سکتے. دیوبند نے بھی اس میں لکھا ہے ہمارے عقیدے وہی ہیں جو المحند میں ہیں، جو ہم یہاں لوگوں کو بتاتے ہیں تو لوگ مانتے نہیں ہیں. وہاں سارے مانے ہوئے ہیں اپنے اپنے عقیدے کے، ہاں ہاں ہم یہ سارے چیزوں کے قائل ہیں. تو بڑا احسان کیا ہے انہوں نے امت کے اوپر کہ یہ کتاب لکھی ہے، اور وہ اب اس وقت کئی یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہے، بلکہ انٹرنیشنلی کئی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی لیول کے سلیبس میں وہ شامل ہو چکی ہے. تو اس میں بھی موجود ہے کہ اہل تشیع کے بھی بعض گروہ ہیں جو پاؤں دھونے کے قائل ہیں. لیکن یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ہمارے اہل سنت میں بھی، اب یہ دل گردے کے ساتھ بات سننے والی ہے، ہمارے اہل سنت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا یہ کنسپٹ اس حوالے سے ہے. سیدنا اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، بخاری اور مسلم کے راوی ہیں، ان کے بارے میں المصنف ابن ابی شیبہ جو احادیث اور آثار کا سب سے بڑا مجموعہ ہے، 37,943 احادیث اور آثار ہیں. اس میں ضعیف بھی ہیں، صحیح بھی ہیں. صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 178 نمبر روایت ہے. اس میں اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ پاؤں کا مسح کیا کرتے تھے جرابوں اور موزوں کے بغیر بھی، اور اسی کی طرف لوگوں کو ترغیب دلایا کرتے تھے. تو یہ اہل سنت میں بھی ایسا موقف موجود رہا ہے. لہٰذا یہ میں نے بات اس لیے کی کہ اگر کوئی پاؤں پر مسح کر کے نماز پڑھا دیتا ہے اور آپ کو ان کے پیچھے نماز کہیں پڑھنی پڑ جاتی ہے تو بدگمانی نہ کریں. سعودی عرب میں آپ دیکھ لیں، ایک امام ہوتا ہے، پیچھے اہل سنت کھڑے ہیں، پیچھے اہل تشیع کھڑے ہیں. اہل سنت کے سارے گروہ اسی امام کے پیچھے ہیں، چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں. یہاں آگے پھر لادا لادا اپنی مسجد ہے. تو وہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، امام بخاری نے پورا چیپٹر باندھا ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. اس میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح سند کے ساتھ لے کے آئے، صحیح بخاری میں. جب باغیوں نے ان کو قید کر لیا تو لوگوں نے آگے پوچھا کہ باغیوں نے مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا، یہ ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں، ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لیا کریں. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نماز ہی تو ایک مسلمانوں کا اجماعی اچھا کام ہے، اچھے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو، ان کے پیچھے نمازیں پڑھو. یہ سیدنا عثمان کا فتویٰ ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ وہ جو باغی تھے وہ کافر نہیں تھے، ان میں سے کئی صحابہ بھی تھے اور کئی تابعین بھی تھے جو بعض وجوہات کی بنا پر سیدنا عثمان سے ناراض تھے. اب یہ علیحدہ ٹاپک ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کو بھی ایڈریس کریں گے. بہرحال سیدنا عثمان بھی ان کے بارے میں پازیٹو تھے کہ نمازیں ان کے پیچھے پڑھ لیا کرو. تو یہ میں نے ساتھ آپ کو حوالہ اس لیے بتا دیا تاکہ پتہ چلے کہ کوئی ایسا کریٹیکل ایشو نہیں کہ جس کی وجہ سے نفرتیں پھیلائی جائیں مسلمانوں کے درمیان. وضو کے بعد اب آ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنب ہو یعنی تم پر غسل فرض ہو تو پھر تم طہارت حاصل کر لیا کرو، یعنی غسل کر لیا کرو.
اب غسل عرف عام میں ظاہر ہے کہ عرب کے لوگ جانتے تھے غسل سے مراد کیا ہے، نہانا، لیکن ڈیٹیل میں احادیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے الحمدللہ کہ پوری تفصیل کے ساتھ. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو مریض، او علی سفر، یا تم سفر پر ہو. سفر میں یہ زیادہ مسئلہ آ سکتا ہے. او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی شخص نچلی جگہ سے آیا ہو، یعنی نچلی جگہ پر لوگ استنجے کے لیے جاتے تھے، استنجا کر کے آیا ہو. او لامستم النساء، یا تم نے اپنی عورتوں کو چھوا ہو، یہ چھونے سے مراد ہے ان کے ساتھ صحبت کی ہو. فلم تجدوا ماء، اور تم نہ پاؤ پانی، مریض ہو یا سفر میں ہو اور تم نے یہ ایکٹیویٹیز پرفارم کی ہو، تو ظاہر ہے تم پر وضو یا غسل فرض ہو جائے گا. نماز کے لیے وضو، اور اگر غسل فرض ہوا ہوا ہے تو پھر غسل کرنا پڑے گا. اور تم مریض ہو تو پانی موجود بھی ہو تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اور سفر میں یہ بھی کیٹاسٹرافی کنڈیشن آ سکتی ہے کہ پانی ہی نہ ملے، تو کیا کرو؟ فتیمموا، تو پھر تیمم کر لیا کرو، اور ساتھ ہی طریقہ بھی بتا دیا، صعیدن طیبن، پاک مٹی کے ساتھ. فامسحوا بوجوہکم، مسح کرو اپنے چہروں کا، یعنی مٹی پر ہاتھ مارا اور اپنے چہرے کا مسح کیا. پھونک مار کے جو فالتو مٹی ہے وہ اڑا دی، وہ آگے احادیث میں جب آئے گا میں ڈیٹیل سے انشاءاللہ بتاؤں گا مسائل. مسح کرو اپنے چہروں کا. وَأَيْدِيَكُمْ مِنْ، اور اپنے ہاتھوں کا بھی مسح کر لیا کرو. اب یہاں وہ الفاظ نہیں آئے جو وضو کے لیے آئے تھے. کیا آئے تھے الفاظ؟ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ اپنی کوہنیوں تک دھو. یہاں کوہنیوں کا ذکر نہیں آیا. اسی وجہ سے اہل سنت میں پھر اختلاف پیدا ہو گیا کہ یہ ہاتھ کا جو مسح کرنا ہے یہ کلائیوں تک کرنا ہے یا کوہنیوں تک کرنا ہے. تو قرآن کا اسلوب تو یہی بتا رہا ہے کہ ہاتھوں کا مسح کرنا ہے. اور میں نے بتایا کہ ہاتھ یہاں سے لے کر شولڈر تک بھی بولا جاتا ہے، لیکن عرف عام میں جب بھی ہاتھ بولا جائے گا اس سے مراد کلائی تک کا ہی ہاتھ ہوگا، کیونکہ آگے چل کے آئے گا کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں تو یہاں سے نہیں کاٹنے، وہ یہاں سے کٹتے ہیں، نہ یہاں سے کٹتے ہیں. باقی حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہاتھوں کا مسح ادھر تک ہی کرنا ہے. اور ایک دفعہ ضرب لگائی زمین پر، یوں کیا چہرے کا مسح، اس کے بعد یوں. دیٹس آل. لیکن اہل سنت ہی میں ایک تابعی ایسے ہیں کہ جن سے صحیح سند کے ساتھ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1684 نمبر روایت ملتی ہے. ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 124 ہجری، بہت بڑے تابعی ہیں، بخاری اور مسلم کے راوی ہیں. وہ اس بات کے قائل تھے کہ تیمم میں 2 ضربیں لگائی جائیں، ایک دفعہ ضرب لگا کر چہرے کا مسح کیا جائے اور دوسری دفعہ ضرب لگا کر کوہنیوں سمیت بازوؤں کا مسح کیا جائے. تو یہ ایک تابعی کا قول بھی موجود ہے، جس طرح میں نے وہاں بھی ایک تابعی کا بتایا، یہاں بھی تابعی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، تابعی کا قول اسی وقت حجت ہوتا ہے اور دلیل ہوتا ہے جب تک اس کا قول صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں نہ ہو. اور مخالفت کا فیصلہ تب ہوگا جب ہمیں مخالفت میں کوئی چیز مل جائے. اگر نہ ملے تو وہ تابعی کا قول ایکسیپٹیبل ہوگا. جیسے میں نے بتایا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ کسی صحابی سے، نہ کسی تابعی سے یہ بات ثابت ہے کہ مونچھیں صاف کی جائے. ایک تبع تابعی ہیں سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 193 ہجری، ان سے ثابت ہے کہ وہ مونچھیں صاف کیا کرتے تھے. لیکن چونکہ صحابہ تابعین میں اس کی مخالفت نہیں ملتی، لہذا مونچھیں صاف کرنے کو جائز سمجھتے ہیں. سنت نہیں ہے، جائز. لیکن اگر مخالفت مل جائے، جیسا کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص کو کنکریاں مارا کرتے تھے جو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین نہیں کرتا تھا، کیونکہ لوگ سستی کی وجہ سے چھوڑ گئے تھے کہ یہ سنت ہی ہے، چھوڑ دو. اب جیسے کئی لوگوں نے امامے کی سنت چھوڑ دی، کر لو. کئی لوگ سر ڈھانپنا ہی چھوڑ گئے کہ جی سنت ہی ہے، ننگے ساری نماز پڑھ لو، خیر ہے. اسی طریقے سے اس وقت لوگوں نے کہا کہ جی خیر ہے، یہ رفع الیدین سنت ہی ہے تو چھوڑ دو. تو تابعین میں یہ سنت چھوٹنی شروع ہوئی اور آج ایک پورا مکتبہ فکر ہے جو کہتا ہے منسوخ ہو گیا. حالانکہ یہ کبھی بھی اسلام میں یہ نظریہ نہیں رہا تھا.
جتنی روایتیں پیش کی جاتی ہیں محدثین نے خود ضعیف ڈکلیئر کی ہوئی ہیں، کسی مکتبہ فکر کے مولوی نے نہیں، اس زمانے کے محدثین. تو اس طریقے سے جب سنت چھوٹتی ہے تو پھر وہ مسئلے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی یہ کر بھی لیتا ہے تو ہم اس کو کوئی بدعتی نہیں کہتے، ٹھیک ہے وہ اضافی عملی کر رہا ہے، لیکن احادیث کا اسلوب یہی بتاتا ہے کہ یہ ہاتھوں کا مسا یہاں تک ہوگا. وہ انشاءاللہ آگے آ جائیں گی، میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا. اب ایک اسلامک جو فلسفہ ہے اس کی بڑی زبردست بات آ رہی ہے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی حرج نہیں چاہتا، تم پر کوئی سختی نہیں فرمانا چاہتا. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کوئی فنیٹک نہیں ہے کہ تمہیں وہ شریعت کی پابندیوں میں جکڑ کے کوئی خوشی محسوس کرتا ہے کہ ہاں جی پھنس گئے نے کرن. نہیں، اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، ورنہ تو فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے جی جناب ڈھونڈو پانی جہاں سے ملتا ہے، کھودو کنواں، نہیں تیمم کر. آسانی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری. وَلَٰكِن يُرِيدُ، بلکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے لِيُطَهِّرَكُمْ، کہ تمہیں پاک صاف کر دے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، مکمل کر دے. اور نعمت کیا ہے؟ دین اسلام. نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ. تو یہ آیت ہماری مکمل ہوئی. ابھی تقریباً 20 منٹ آج کے درس کے باقی ہیں، تو میں اب آ جاتا ہوں احادیث کی طرف. اب آپ قرآن پاک بند کر لیجئے تاکہ ہم احادیث کی روشنی میں اس چیز کو ذرا ایلبریٹ کر لیں. تو یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں 3 بڑے احکام، وضو، غسل اور تیسرا تیمم، اس کا ذکر ہے. اسلامک جو شریعت کا فلسفہ ہے وہ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، اور وہ ہے صحیح مسلم کی حدیث، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. یہ چابی ہے اسلامک شریعت کا جو فلسفہ ہے صفائی اور طہارت کا، کہ صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ڈیپینڈنٹ ہے صفائی کے اوپر. لہذا یہ صفائی اور طہارت کے احکام سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. آدھا ایمان جو ہے، اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اعمال ایمان میں داخل ہے. وہ جو مرجیہ کا عقیدہ تھا کہ ایمان جو ہے وہ اس میں اعمال داخل نہیں ہے، وہ اہل سنت کے خلاف ہے. اہل سنت ایمان کی ڈیفینیشن میں 3 چیزیں لے کر آتے ہیں. پہلی چیز اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا. دوسری چیز تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق بھی کرنا ایمان کی. اور تیسری چیز عمل بالجوارح، اپنے اعمال کے ساتھ ایکٹ بھی کرنا دین کے اوپر. تو یہ طہارت جو ہے یہ کوئی عقیدے کا نام تو نہیں ہے، یہ تو پریکٹیکلی کرنے کا نام ہے، وضو، غسل، یا اسی طریقے سے نجاست کا دور کرنا. تو یہاں جو فرمایا گیا طہارت نصف ایمان ہے، تو ایمان کا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کو بھی قرار دیا. لہذا جو مرجیہ کا عقیدہ ہے، جو کافی حد تک حنفیوں کے اندر بھی آیا، وہ اہل سنت کی راہ سے ہٹا ہوا عقیدہ ہے. اب اس کانٹیکسٹ میں چونکہ میں نے تفصیلی گفتگو کرنی ہے، لہذا شروع میں 2 ٹرمنالوجی سمجھ لیجیے. نمبر 1 حقیقی نجاست، اور نمبر 2 حکمی نجاست. یہ اب علم الکلام کی ٹرمنالوجیز ہیں، فقہ کی اصطلاحات ہیں. اصطلاحات رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا پورا مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اہل سنت پاک .com پہ رکھا ہوا ہے کہ جو مختلف اصطلاحات جو ڈیوائز کی جاتی ہیں چیزوں کو سمجھانے کے لیے، تو یہ شروع سے طریقہ کار ہے، اس میں کوئی بدعت والا معاملہ نہیں ہے. جیسے مصحف ہے، یہ قرآن پاک یہ CDs میں لایا گیا ایک نئی فارم میں، تو یہ بدعت نہیں ہوگی. بدعت تب ہوگی کہ جب قرآن ہی بدل دیا جائے. قرآن تو نہیں بدلا. اس طرح پرنٹنگ پریس میں اس کی پلیٹس بن گئیں، وہی چیز کنورٹ ہوئی مختلف شکلوں میں. اسی طریقے سے مختلف ٹرمز ڈیوائز کی جاتی ہیں بات سمجھانے کے لیے. تو ایسی اصطلاحات کا استعمال کرنا کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری میں ایک پورا چیپٹر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. فقہ کو ہم مانتے ہیں، لیکن فقہ الاسلام، کسی مولوی کی فقہ نہیں، اسلام کی فقہ ہو، پرٹیکولر کسی ایک بندے پر جامد نہ ہو.
سلف کا منہج ہو, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, سب کی رائے کو دیکھ کر ایک آپٹیمل سولوشن نکالا جائے کہ جمہور کی رائے کیا ہے, کسی ایک بندے کے پیچھے نہیں. جب بندے کے پیچھے چلیں گے تو وہ ایک ہی بندہ ہو سکتا ہے جو غلطیوں سے پاک ہو, اور وہ میرا امام, امام اعظم سیدنا امام الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صاحب. ان کے علاوہ کوئی شخص پاک نہیں ہو سکتا, معصوم عن الذنوب نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ امام احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ کے اندر یہ بات لکھی کہ اگرچہ میں حنفی ہوں اور مجھے یہ بات پتہ ہے کہ امام حنیفہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے, لیکن میرے تک بخاری اور مسلم کی حدیث پہنچی ہے, میں مدینے کو حرم مانتا ہوں. تو اپنے امام کی بغاوت کی انہوں نے, کیوں؟ حدیث مل گئی. پھر انہوں نے پوری نعت لکھی, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. آج الحمدللہ ہمارے دیوبندی بھائی بھی, بریلوی بھائی بھی اور سلفی بھی سب مدینے کو حرم مانتے ہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں مانتے تھے, این ممکن ہے ان تک حدیث نہ پہنچی ہو, ان کے بارے میں بھی ہم حسن ظن رکھتے ہیں. تو یہ بات سمجھ لیں, کوئی بندہ بھی بد نیتی کے ساتھ غلط کام نہیں کرتا, لیکن بد نیت وہ ہوتا ہے جو اپنے بزرگ کی غلطی کو بھی صحیح کہنا شروع کر دے. اب جب مجھے پتا چل گیا مدینہ حرم ہے, تو اب مجھے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی نہ نظر آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ کسی بزرگی کی بزرگی نظر نہ آئے. ان کا احترام اپنی جگہ, لیکن ان کو ہم بزرگ مانتے ہیں, ان کو پیغمبر تو نہیں مانتے. میں یہی کہتا ہوں کہ ہم بزرگوں کو مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے. مانتے کیا ہے؟ اللہ کا بندہ. اور کیا نہیں مانتے؟ نبی نہیں مانتے. ہم نبیوں کو مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے. کیا مانتے ہیں؟ اللہ کے محبوب, اللہ کی شریعت کے پاسدار, اللہ کی دنیا پر حجت. اور کیا نہیں مانتے؟ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے, گاڈ انکارنیٹ نہیں مانتے. تو اس چیز کو سمجھیں. صحابہ کرام کو ہم مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے. کیا مانتے ہیں ان کو؟ دین کے سچے خادم جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا. اور کیا نہیں مانتے؟ ان کو پیغمبر کے درجے پر نہیں مانتے. اور نہ الحمدللہ انہوں نے کبھی سمجھا. کتنی میں نے مثالیں پیش کی ہیں. اہل سنت پاک .com پہ مسئلہ نمبر 11 کے نام سے تقلید والا ایشو میں نے ریزالو کیا ہے. اس میں بخاری اور مسلم میں کتنی حدیث میں نے پیش کی ہیں کہ صحابہ کرام کو غلطیاں لگیں, دوسرے صحابی نے پوائنٹ آؤٹ کیا, انہوں نے رجوع کر لیا. تو صحابہ سے بڑا کون بزرگ ہو سکتا ہے؟ تو اس بات کو سمجھے. یہ فوراً کہنا بزرگوں کے گستاخ ہو گئے ہیں. اصل میں یہ لوگ خود گستاخ رسول ہوتے ہیں, بزرگوں کو رسول اللہ سے بڑھ کر پرائرٹی دیتے ہیں. یہ بات کہنا نہیں چاہتے, وہ اندر بھی عقیدہ ایسا نہیں ہوتا, لیکن شیطان ہائی جیک کر چکا ہوتا ہے لا علمی میں, جان بوجھ کر نہیں. میں نہیں سمجھتا کوئی جان بوجھ کر دوزخ میں جانا چاہتا. تو یہ بات سمجھ لیں, حقیقی نجاست اور حکمی نجاست. تو حقیقی نجاست وہ ہے جو فزیکل فارم میں نجاست ہے, پیشاب, پخانہ, منی, ودی, مزی, اس قسم کی جو چیزیں ہیں. اور منی کے بارے میں بھی سن لیں, منی کے بارے میں اہل سنت کی جو اکثریت ہے اس کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ منی ناپاک ہے. یہ بعض لوگ جو ہیں وہ اہل حدیث کے اوپر تہمت لگاتے ہیں کہ یہ منی کو پاک سمجھتے ہیں. پہلے اپنے چچا زاد بھائیوں کی خبر نہیں لیتے کہ امام شافعی جو ہے وہ منی کو پاک سمجھتے ہیں. تو شافعیوں کا رد کیوں نہیں پہلے کرتے؟ امام شافعی تفرد کا شکار ہے, وہ چوتھے دن قربانی کے قائل ہیں, باقی پوری امت نہیں قائل, ہم بھی نہیں قائل. وہ کہتے ہیں عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, پوری امت نہیں قائل, ہم بھی نہیں قائل. وہ منی کو پاک سمجھتے ہیں, ہم بھی نہیں قائل, پوری امت بھی نہیں قائل. تو اگر کسی کو غلطی لگی ایسا طریقے سے بتانا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی محتلم ہوتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کپڑوں پر منی لگتی تھی اپنی بیویوں کی صحبت کی وجہ سے, تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو دھو دیا کرتی تھی. اور وہ گیلی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہن کر جائے تو دھوتے کیوں تھے؟ پاک کرنے کے لیے. اور بخاری اور مسلم میں ہے کہ جب منی خشک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھرچ دیا جائے. تو اگر وہ پاک ہوتی تو کھرچنا کیوں ضروری ہوتا؟ لگی رہتی. کئی بار جیسے حدیث میں آتا ہے بخاری اور مسلم میں کہ کسی کو نماز کی حالت میں بلغم یا تھوک آئے تو وہ اپنی بائیں طرف کر کے پاؤں کے نیچے مسل لے یا اپنے یہ دامن میں مسل لے کپڑوں پر, تو اس سے کوئی ہٹ تو نہیں تھا, لگی رہتی منی. اور خشک ہو چکی ویسے کس کو نظر آنی ہے تہمت پہ یا شلوار پہ لگی ہوئی؟ کیوں خرچنی پڑتی تھی؟ پاک کرنے کے لیے. تو الحمدللہ اہل حدیث مکتبہ فکر میں بھی جو محقق علماء ہیں وہ منی کو ناپاک انہوں نے لکھا ہے. جتنے محققین آپ نماز کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں منی کو ناپاک ہی لکھا ہوا. چاند ایک لوگ اگر کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر اگر کلاس لینی ہے پھر ایک اصول ہو, پھر امام شافعی پہ بھی فتویٰ لگایا جائے.
وہ کبھی وہ میسج آ رہا ہوتا ہے جی آپ منی کی کلفیاں بنا کے کھائیں، اس قسم کے بیہودہ بات، تو امام شافعی کو یہ مشورہ دیں نا، امام شافعی کو کیوں نہیں کہتے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اجتہادی غلطی کا شکار ہوئے بس، زیادہ سے زیادہ. تو ایسے طریقے سے مسلمان کی غلطی کا احترام کرنا چاہیے. تو یہ ہوگی فزیکل فارم میں جو نجاست ہے. اور دوسری ہے حکمی نجاست. حکمی نجاست وہ ہے جو انٹلیکچوئل فارم میں ہے، فزیکلی نہیں ہے، اسپرچول ہے یا روحانی طور پر ہے، وہ نجاست. مثال کے طور پر انسان پر جب وضو فرض ہو جاتا ہے ہوا نکلنے سے یا پیشاب کرنے سے تو ناپاک تو نہیں ہو جاتا، لیکن نماز کے پروٹوکول کے اعتبار سے وہ ناپاک ہے. فزیکلی وہ ناپاک نہیں ہے. ایون جس پہ غسل فرض ہو وہ بھی پاک ہے، شریعت کے عبادات کے پروٹوکول کے اعتبار سے وہ ناپاک ہے. وہ آگے میں حدیث بھی بتاتا ہوں. وہ حکمی نجاست ہے کہ اللہ کا حکم ہے. فزیکلی کوئی نجاست نہیں، کوئی ناپاکی نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. یہ روحانی نجاست ہے، فزیکل نہیں. ورنہ جس پہ غسل فرض ہوا ہے وہ اپنے جسم سے منی دور کر لے، پورا نہانے کی ضرورت تو نہیں، اس کو پاک ہو جائے گا، پاک تو ہو جائے گا وہ اتنا کرنے سے. لیکن حکمی اعتبار سے غسل اس وقت تک نہیں اترے گا، عبادت کے اعتبار سے جب تک کہ اس کے مطابق نہیں ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا. تو یہ حکمی نجاست کو بھی آپ سمجھ لیں. اب اس کانٹیکسٹ میں میں آپ کو احادیث بتاتا ہوں جس سے آپ کو یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ یہ بے وضو ہونا یا بے غسل ہونا یا عورت کا حیضہ ہو جانا یہ حکمی نجاستیں ہیں. حقیقت میں یہ ناپاک نہیں ہوتا. مجھے اکثر فون آ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ عورت حیض میں ہے، بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، وہ ناپاک نہیں ہوئی. اب یہ وہ احادیث سن لیں، جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 احادیث. اسی پہ انشاءاللہ ہماری آج گفتگو مکمل ہو جائے گی. 10 منٹ باقی ہیں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک دفعہ غسل فرض ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ساتھ لے گئے اور گپ شپ کرنی شروع کر دی. ایک جگہ جا کے ہم بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری طرف متوجہ ہوئے. میں چپ کر کے وہاں سے اٹھا اور جا کر غسل کر کے پھر حضور کے پاس واپس آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ تو ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احتلام ہوا تھا، نائٹ فال ہوا تھا، غسل فرض ہو گیا تھا، تو میں اپنا غسل اتارنے کے لیے گیا تھا کیونکہ میں ناپاک تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا ينجس، بے شک مومن کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا. یہ حدیث ثبوت ہے. غسل فرض ہونے کے باوجود حضور نے فرمایا تم ناپاک نہیں ہو. ہاں عبادت کے اعتبار سے ناپاک ہو، یہ نہیں کہ ہاتھ نہیں لگا سکتے ورنہ حضور کو خود غسل کرنا پڑ جاتا ہے، کوئی ناپاک چیز کو ہاتھ لگایا، ایسی بات نہیں. دوسری حدیث صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا جو بائیں طرف کا دروازہ جو آج بھی روزہ شریف والا دروازہ ہے، وہ مسجد نبوی شریف میں آپ قبلہ رخ ہوں تو لیفٹ سائڈ پہ جو دروازہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریف کا دروازہ. اب تو مسجد نبوی میں آ گیا، پہلے نہیں تھا. تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بوریا اعتکاف کی حالت میں سیدہ عائشہ کو پکڑایا. تو سیدہ عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو حائضہ ہوں. تو آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا، پکڑ اس کو. تو حائضہ عورت بھی پاک ہے. دیکھیں کیسا زبردست کانسیپٹ ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میں حیض کی حالت میں تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. تو قرآن پاک پلیت جگہ پہ پڑھا جاتا ہے اور وہ گود میں. تو مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا. یہ میں بتا رہا ہوں انٹلیکچوئل نجاست ہے، حکمی ہے، حقیقت میں نجاست نہیں ہے، نیچرل پروسیس ہے. چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیض کی حالت میں اپنی بیویوں سے مباشرت بھی کرتے تھے اور جب مباشرت کرنی ہوتی تھی تو ان کے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک مضبوط آزار باندھ لیتے تھے. یعنی وہ پریکٹیکلی انٹر کورس نہیں ہوتا تھا، باقی جسم کے ساتھ مباشرت کرتے تھے. اس سے یہ غلط کنسیپٹ بھی ختم کر دیا کہ عورتیں ناپاک ہوتی ہیں. اس حالت میں بھی اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ لٹایا کرتے تھے. اور اللہ کی رحمتیں ہوں اماں پر کہ جنہوں نے یہ بات بیان کر کے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے کتنے واضح شریعت کے احکام کھول کر بیان کر دیے. یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو الگ کر دو. سبحان اللہ. پانچویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حج کے دوران میں حائضہ ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طواف کعبہ کے علاوہ جتنے کام حاجی کر رہے ہیں وہ تمام کام تم کرو، ذکر اذکار کرو، صحیح کرو، باقی سارے کام کرو،
طواف نہیں کرنا، ظاہر ہے اس کے لیے مسجد کی باؤنڈری میں آنا ہوتا ہے، اور وہ عبادت کا پروٹوکول غسل ہے. تو حائضہ کے لیے فرما دیا کہ باقی سارے کام کر لو، یہ کام نہیں کرنا. چھٹی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عیدگاہ کی طرف جاؤ تو جو عورتیں حیض سے ہوں ان کو بھی ساتھ لے جاؤ تاکہ مسلمانوں کی دعاؤں اور تکبیرات میں وہ شامل ہوں، نماز میں وہ الگ رہیں. اس سے بھی پتہ چلا کہ نماز کا پروٹوکول ہے غسل، باقی اذکار کا نہیں. ایون خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگلی حدیث 7ویں حدیث صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. ذکر کرنے کی ممانعت نہیں، ایک چیز کی ممانعت ہے، اور وہ صحیح حدیث 8ویں نمبر پر ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے سے سوائے جنوبی ہونا اور کوئی چیز نہیں مانے آتی تھی. یعنی جب آپ پر غسل فرض ہوتا تھا اس وقت آپ قرآن نہیں پڑھا کرتے تھے، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے، یعنی بغیر وضو کے بھی قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اب یہاں پر میں ایک کریٹیکل مسئلہ اسی حوالے سے بیان کر دوں مصحف کو چھونے کے اعتبار سے. تو دیکھیں جس پر غسل فرض ہے یہ تو اجماعی مسئلہ ہے کہ وہ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. جو جنوبی ہے بے وضو کے بارے میں کوئی قرآن حدیث میں بات نہیں ملتی، اس میں اختلاف ہے. بعض لوگوں نے قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا ہے لا یمسہ الا المطہرون سورۃ الواقعہ کی، حالانکہ وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے. اس میں تو آیا گیا ہے، یہ بات بتائی گئی ہے کہ فرشتے اس قرآن کو وہاں سے اتارتے ہیں. اگلی آیات پڑھیں تو آپ کو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ فرشتے اس قرآن کو نازل کرتے ہیں لوح محفوظ سے نیچے. اس قرآن کو کوئی نہیں چھو سکتا مگر پاکیزہ لوگ، وہ پاکیزہ فرشتے ہیں، یہ جنات کا اتارا ہوا قرآن نہیں. البتہ اگر اس پر کوئی اجتہاد کرتے ہوئے یہ مسئلہ نکال لیتا ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے تو ٹھیک ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، اجتہاد میں اختلاف کی گنجائش ہوگی. کوئی سمجھتا ہے لگا سکتا ہے تو لگا لے، واضح حکم کوئی نہیں موجود. بل اس میں میری رائے جو ہے وہ درمیان کی رائے ہے، اجتہاد تو قیامت تک کے لیے جاری ہے. میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر قرآن کو آپ نے تلاوت کے طور پر ایز اے عبادت پڑھنا ہے پھر وضو ضرور کریں، اور اگر قرآن پاک کو آپ نے ترجمے سے تفسیر کے لیے پروٹوکول کے طور پر نہیں بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے پھر وضو شرط نہیں ہے. یہ وضو کی پابندیوں نے تو لوگوں کو قرآن سے دور کیا ہے. ایک بندہ بیچارہ رات کو اس کا دل کر ہی آئے ترجمے سے قرآن پڑھنے، اس کو وضو کے چکروں میں نہیں ڈالنا چاہیے. قرآن پاک تو ہماری یہ ٹیکسٹ بک ہے. رات کو کئی بار اٹھ کے تو یاد آتا ہے یار وہ کوئی آیت ذہن میں آ رہی، کئی دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے، اسی وقت میں آپ اٹھ کے وضو کروں گا تو تردد میں پڑھوں گا، میں قرآن پاک کھول کے وہ دیکھ لیتا ہوں. تو اگر اس سے تعلیم حاصل کرنی ہے تو اسی پہ آگے وہ بات بھی سمجھ لیں کہ اگر کوئی حائضہ عورت ہے اس کو اگر قرآن تعلیم دینا پڑتا ہے تو اس پہ پھر حرج نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر جو کیفیت طاری ہوئی ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. جنبی ہوتی تو غسل کر لیتی، یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اس کو 7 دن تقریباً وہ ناپاک رہنا پڑتا ہے اللہ کی طرف. تو حائضہ عورت کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا، جنبی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا. یہ اجتہادی مسئلہ ہے، میں نے یہاں پر اس کو ایلبوریٹ کر دیا. اب آخری بات اس کانٹیکسٹ میں آج کی گفتگو میں انشاءاللہ اگلی گفتگو اگلی دفعہ ہوگی، اور وہ احترام کے حوالے سے. چونکہ مصحف کا ذکر آیا تو میں یہاں پر شعر اللہ کا جو احترام ہے اس کے حوالے سے ایک آیت جو پچھلی دفعہ ہم پڑھ چکے اور 2 احادیث بیان کر کے آج کی گفتگو مکمل کرتا ہوں. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کی جو نشانیاں ہیں شعائر اللہ ہیں ان کو حلال مت ٹھہراؤ، ان کی حرمت کا خیال رکھو. اس پہ میں نے پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی. آج اس کانٹیکسٹ میں میں 2 چیزیں ضروری سمجھتا ہوں. پہلی چیز یہ، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ مسجد میں قبلے کی طرف کسی نے تھوکا ہوا ہے اور محراب میں بلغم لگی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا جلال آیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو کھرچ دیا اور ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے، یہ حرکت نہ کیا کرو. اگر تھوک آئے تو اپنے بائیں پاؤں کے نیچے اس کو تھوک کر کے اس کو مسل لیا کرو. اور آج کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوگا، یہ اس صورت میں ہے کہ جب جوتیوں سمیت نماز پڑھی جائے گی، جس طرح اس وقت تھا کہ مٹی والی مسجدیں تھیں. آج بھی اگر مٹی والی مسجدوں میں جس طرح جنازہ تو سارے جوتیوں سمیت پڑھتے ہیں، آگے پیچھے جو ہے وہ کہتے ہیں جوتیاں نال نماز کتوں ہو جاتی ہے، جنازہ سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ جوتیاں اتار کے پھر انہیں جوتیوں پہ ہی کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ساری فرقہ واری جوتیوں میں نماز ہو جاتی ہے. سیاچین میں ہمارے فوجی جوتیوں سمیت نماز پڑھتے ہیں، جوتی پاک ہونی چاہیے. تو اگر مسجد میں قالین ہے
تو ظاہر ہے وہاں جوتیاں نہیں لے کے جا رہے، وہاں پھر قالین پہ نہ تھوکیں. پھر وہاں کے لیے حدیث میں ملتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے دامن میں تھوک سکتے ہیں، کرتے میں اس کو مسل لیں. تھوک تو پاک ہوتی ہے نا جی، ناپاک تو نہیں ہے. نماز توڑ کے تو باہر نہیں جانا تھوک کے لیے. یہ حدیث جب ابو داؤد میں آئی بخاری اور مسلم کی کہ وہ تھوک دیا تھا کسی نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اس میں الفاظ آگے بڑے خطرناک ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا اس شخص کو، اس میں الفاظ ہیں وہ صحابی تھا، حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی تھا جس نے نماز میں یہ عمل کیا تھا، اس مسجد کا امام تھا. آپ نے فرمایا اس کو امامت سے اتار دو. امامت سے اتار دیا. اور وہ جب بعد میں امامت کے لیے آیا تو صحابہ نے اس کو آگے نہیں ہونے دیا. انہوں نے کہا کہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. وہ پھر حضور کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے منع کیا ہے. پھر راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے. اللہ پر تھوک گری تھی، رسول اللہ پر گری تھی، خانہ کعبے کا احترام نہیں کیا. وہ آگے آئے گا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کوئی بندہ پیشاب کے لیے بیٹھے نہ قبلے کی طرف منہ کرے نہ پیٹ کرے. لہذا اس سے اجتہاداً یہ مسئلہ پتہ چلا. دو مسئلے، ایک تو خانہ کعبہ کی شبیہ والے مسلے بچھا کے ان پہ پاؤں رکھ کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، جو سارے مولوی کرتے ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے کرتے ہیں. کوئی پاک نہیں اس مسئلے میں نے دیکھا ہے. یہ کافروں نے ہمارے دل میں شعر اللہ کی تعظیم ختم کرنے کا ایک ذریعہ نکالا. دوسرا مسئلہ یہ نکلا کہ خانہ کعبہ کی طرف ٹانگیں بھی نہیں کرنی چاہیے. حرام نہیں میں کہتا، لیکن اجتہاداً مسئلہ یہ ہے کہ یہ شعر اللہ، آپ کا کوئی بہت بڑا آفیسر ہو یا بہت بڑے مفتی صاحب، آپ ان کی طرف ٹانگ کر کے ایسے بیٹھ دیں، ان کو بڑی بری لگے گی یہ بات. تو خانہ کعبے کی طرف ٹانگ کرنے کی اجازت کیوں دی جاتی ہے؟ لیکن یہ پروٹوکول صرف خانہ کعبے کے لیے. شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار کا یہ پروٹوکول نہیں ہے جو یہاں جانے کتا بال لتا ہونے کٹ دو، کعبے لا ہونے اٹھا لو. کیا جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے. ایک یہ مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ مصحف کے حوالے سے. سنن نبی داؤد میں کتاب الحدود چیپٹر میں صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے بلایا ایک زنا کا کیس اس کو ریزالو کرنے کے لیے کہ اس پہ کیا سزا ہو. تو الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے مدرسے میں گئے، وہاں یہودیوں نے ایک تکیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیے پر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات لے کر آؤ، تورات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. تورات لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زمین پر بیٹھ گئے اور اس تکیے پر تورات کو رکھ دیا. کتنا احترام کیا ٹیمپرڈ بک کا، تبدیل شدہ کتاب کا. زمین پر خود حضور بیٹھ گئے اور تکیہ اپنی پیٹھ کے نیچے سے نکال کر اس پر وہ تورات رکھ دی. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ قرآن پاک کو زمین پر نہیں رکھنا چاہیے، اسی لیے ہم نے یہ ڈیسک رکھے ہوئے ہیں. اور تکیے پر قرآن پاک جو رکھ کے ہماری عورتیں پڑھتی ہیں یہ بھی جائز ہے. اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ یہ جو مشہور ہے تکیے پہ بیٹھنا نہیں چاہیے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ حضور خود اس تکیے پہ بیٹھے ہوئے تھے. بعد میں تو بے حرمتی کی آپ نے، معاذ اللہ استغفر اللہ. تو ایسی بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حرمتی نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کی عزت کی اور تکیہ نکال کے تورات اس پر رکھی. لہذا قرآن پاک کو بھی ہمیں یہی پروٹوکول دینا چاہیے. تو یہ اس حوالے سے میں مصحف کی جو اہمیت ہے وہ واضح کرنا چاہتا تھا، تاکہ ہمیں بات بالکل واضح سمجھ آ جائے کہ مصحف کی کیا اہمیت ہے. یہاں میں آخری بات اسی کانٹیکسٹ میں ایک یہ کر دوں تاکہ یہ معاملہ بالکل کنکلوڈ ہو جائے. شعر اللہ کی تعظیم کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کو اجازت ہے کہ شعر اللہ بناتا پھرے. شعر اللہ وہی ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے ڈکلیئر کیے ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ. یہ اسی ٹکڑے کے لیے پاکستان میں جو بہشتی دروازہ ہے پاک پتن والا، اس کے لیے نہ بخاری میں حدیث ہے نہ مسلم میں حدیث ہے. لہذا اس کو ہم شعر اللہ نہیں مانتے، ورنہ میں اپنے گھر کے دروازے کو بھی شعر اللہ ڈکلیئر کر دوں گا. آپ کو کس نے اتھارٹی دی اپنی مرضی سے شعر اللہ بناتے پھرے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ سخت توہین ہے. اس ٹکڑے کو ہم مانیں گے. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر حج کے دوران جہاں جہاں بیٹھتے تھے، عبداللہ بن عمر بھی وہیں بیٹھتے تھے، جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا وہ وہیں پیشاب کرتے تھے، جہاں کھانا کھایا وہ کھانا کھاتے تھے. ان تمام جگہوں کا احترام کرتے تھے. تو ہم بھی کرتے ہیں. لیکن اس سے مراد اگر یہ ہوگا کہ جی بری مام ایتھے چلا کٹتے سن، ہوں اے بھی جگہ احترام ہو. یہ دیکھو عبداللہ بن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب آپ نے بزرگوں کو حضور والا درجہ دیا ہوا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ بہت بڑی توہین ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. مجھے کوئی ضعیف روایت سے ثابت کرے کہ کسی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وضو کا پانی تبرکن لیا ہو, اس پر قیاس کرتے ہوئے جو انہوں نے اپنے ملوں کے بارے میں اور اپنے جوگیوں اور بزرگوں کے بارے, صوفیوں کے بارے میں قیاس کیا ہوا ہے. آج آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں کتنے مولوی آ گئے ٹی وی پہ, وہ اپنے تبرکات تقسیم کر رہے ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ان گستاخوں کو کہ تم نے کس پر قیاس کیا ہوا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے بال مبارک تقسیم کیے. یہاں بزرگ جی شیخ عبد القادر جیلانی دا وال چلتا پیا, اے فلانے بزرگ دا وال ہے. او بھائی صحابہ کے بال نہیں چلے تبرکن آگے, تم نے بزرگوں کے بال چلا دیے. تو یہ میں نے انصاف کیا, یہ پینڈولم کی دونوں ایکسٹریم میں نے بتا دی. ایک شاعر اللہ کا احترام, اس میں غلوب بھی نہیں ہونا چاہیے, جو آیا وہی آیا, اور دوسری طرف بے احترامی بھی نہیں ہونی چاہیے, درمیان میں اہل سنت کا منہج ہونا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جو میں نے حق بات کی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر وہ غلط بات منہ سے نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے. وما علینا الا البلاغ المبین.